وبرکاتہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ خلا جو ہے اس کو ختم کر دیں، تمام احباب تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ قربت حاصل ہو سکے۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی پرمغز بیان کے بعد مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اور وہ بھی اچانک دعوت دے دینا، وہ تو ہم جیسے فقیروں کو امتحان میں ڈالنے کے برابر ہے۔ میں شیخ محترم کے موضوع کو ہی پکڑ لیتا ہوں، اس دنیا سے بچاؤ، اللہ کم الحاکمین کے ہاں کامیابی ہے۔ بہقی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ زید بن اسلم اس روایت کے راوی ہیں کہ صحرا اور وہ بھی مدینے کا گرمی کا موسم، شدت اور حدت، ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چروا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھی ہیں، دسترخوان لگایا، کھانا حاضر ہوا تو عربوں کا دستور ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دسترخوان پہ جمع کرتے ہیں۔ کہا جاؤ اس بکریوں کے چرواہے کو لے کے آؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سخت گرمی، 17 گھنٹے کا دن، عرب کا صحرا، تڑپتا ہوا موسم، بکریوں کا چرواہا، بکریوں کے پیچھے پیاس سے مارا ہوا، اس حالت میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر چونک گئے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ باعدہ اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما۔ رب کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھو گے، اللہ 70 سال جہنم سے دور کر دیتے۔ سردیوں کا موسم ہے، چھوٹا سا دن ہے، روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، روزہ چھوڑ دو، نفلی روزہ ہے، کیا حرج ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ نہیں جانتا یہ کون ہے، کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ کہا تم مجھے دنیا کے کھانوں کی دعوت دیتے ہو، میں جنت کے کھانے تلاش کر رہا ہوں۔ امتحان لینے لگ گئے، جیسے ابھی آپ نے سیدنا سالم کا واقعہ سنا ہے۔
کہا پھر ایک کام کر لو. کہا کیا؟ اجازت دو تمہارے ریوڑ سے ایک بکری ذبح کر کے پھر ہم اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں، تمہاری طرف سے کھانا ہو جائے گا. کہا یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں. کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اتنی تعداد ہے، تم کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا. روایت کے الفاظ ہیں اس بندے نے اپنا چہرہ پھیر لیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے اپنی پشت کر دی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس طرح مڑتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس کی زبان پہ یہ کلمہ تھا، این اللہ این اللہ این اللہ. اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو مالک کائنات تو دیکھ رہا ہے. چلا گیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتے، اپنی نظریں آسمان پہ گاڑ لیتے، اسی چرواہے کی طرح انگلی اٹھا لیتے اور لفظ این اللہ جب اپنی زبان سے ادا کرتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی. اللہ کہاں ہے؟ کاش میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے، ہر موقع، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ یہ تصور بیٹھ جائے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. حدیث آپ نے سنی ہے، ابن ماجہ میں ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلِ جِبَالِ تِحَامَةٍ. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تہامہ پہاڑوں جیسیاں نیکیاں لے کے آئیں گے. شیخ صاحب وضاحت فرما رہے تھے، تہامہ 5 علاقوں کا نام ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. جدے کا نام سنا ہوا ہے؟ جدہ ہے، جازان ہے، کنفذہ ہے، یمبو ہے اور بہت سے علاقے ہیں. ان کے پہاڑوں کو اگر شمار کیا جائے تو شاید ہم پہاڑ شمار نہیں کر سکتے. فرمایا ان پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن اللہ قیامت کے دن وہ نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا. کیوں؟ ان کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے، ان کے دل میں رب کا ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اور ہوتے ہیں، رب کے سامنے اور ہوتے ہیں. اذا خلو انتہکوا محارم اللہ سبحانہ وتعالی. اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا. ایسی حدیثیں تو یقین کریں ہم جیسے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی. کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. لیکن شیخ صاحب کی باتیں سونے کے پانی سے لکھنے والی تھی. جب اکیلے ہوتے ہیں تو موبائل کے ٹچ پہ کبھی دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اس وقت میرے اور آپ کے تصور میں یہ بات گئی ہے کہ کل قیامت کے دن میری اور آپ کی زبان پہ تالا ہوگا؟ صبح و شام سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہو، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ چتر مزاجیاں وہاں بھی دکھانے کی کوشش کرے گا. صحیح تفصیلی روایت ہے، قیامت کے دن جب انسان کے برے اعمال اس کے سامنے کھلے جائیں گے نا تو یہ انکار کرے گا. یہ دنیا کی عدالت سمجھ رہا ہے بیچارہ. کہے گا یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے، فرشتوں نے ویسے ہی لکھ لیے ہیں. غلط بیانیاں جو دنیا میں بری عادتیں تھی وہ اس کی قیامت کے دن بھی نہیں جا رہی. اپنی عادات پہ نظر رکھو. اللہ فرمائیں گے تو اللہ کے بندے کہاں کھڑا ہے؟ ہم تیری زبان پہ تالا لگانے لگے. زبان پہ تالا لگ جائے گا. نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کی انگلیوں کے پورے باتیں کرنے لگ جائیں گے. یہ تیری انگلی بول کے بتائے گی تو کیا کرتا رہا ہے.
جب اکیلا ہوتا تھا تو کون سی ویب سائٹ کھولتا تھا؟ تیرے فیس بک پہ، تیرے واٹس ایپ پہ، تیرے یوٹیوب پہ، تیرے ٹویٹر پہ، تیرے ان حسابات پہ جو تو نے سوشل میڈیا پہ بنائے ہوئے تھے، تیرے ہاتھ کیا حرکتیں کرتے تھے، تیری انگلیاں کیا کرتی تھیں، تو کیا کرتا رہا، کیا کھولتا رہا، کیا بھیجتا رہا؟ کیا تجھے اس وقت یہ خیال تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ چاہے تو زمین فوراً پھٹ سکتی ہے، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے، یہ فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع ہو جاؤں تو بڑی جلدی دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن میں پردے ڈال لیتا ہوں، میں مولتے دیتا ہوں، میں توبہ کا دروازہ کھولے رکھتا ہوں۔ لیکن اس وقت کاش ہم نے سوچا ہوتا کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کی نظروں سے زیادہ رب کی نظر حقیر ہو چکی ہے ہمارے لیے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہو، مجھ سے نہیں ڈرتے؟ ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں تم تین ہوتے ہو تو یہ نہ سمجھو ہم تین ہیں، چوتھا رب ہوتا ہے، چار ہو تو پانچواں وہ ہے۔ اس کی نظر تو سمندر کے اندر اندھیرے میں پہاڑ کے نیچے چلنے والے اس کیڑے کی حرکت کو بھی جانتی ہے، وہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ اس کے علم سے کوئی چیز مخفی ہے۔ اس لیے شیخ فرما رہے تھے کہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، کون ہے تمہارا رب، کون ہے؟ جتنی معرفت حاصل کرو گے تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی دینے سے پہلے جان تو لو اللہ ہے کون ہے، کون ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، طاقت کیا ہے، جرت کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ذرا آپ اس الفاظ پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں ہمارا رب کون ہے۔ الفاظ ہیں اللہ احکم الحاکمین جب بات کرنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو جیسے لوہے کی کوئی زنجیر ہوتی ہے نا، زمین پہ پھینک کے آپ اس کو تھوڑا سا گھسیٹیں تو آواز آتی ہے، اللہ کے ہم کلام ہونے سے پہلے یہ آواز آتی ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ بولنے لگے ہیں، اللہ فرشتے سے بات کرنے لگے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اسی سلسلہ جرس سے اور اسی زنجیر کی آواز سے جو رب تعالیٰ کے تکلم سے پہلے پیدا ہوتی ہے، آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ بولنے لگے ہیں، جرت نہیں ہے کسی میں کہ وہ رب کی کلام کو سن سکے، اور قرآن کہتا ہے فرشتے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل کو ہوش آتا ہے، جبریل اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ جبریل سے خطاب کرتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ وہ پھر فرشتوں سے جب یہ خوف اترتا ہے، بے ہوشی چلی جاتی ہے، ہوش میں آتے ہیں تو جبریل سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا تھا، کیا حکم ہے؟ جس رب کے کلام کا یہ ہیبت ہے۔ بلکہ ہم تو مثال دیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جبریل مرتین، میں نے پوری زندگی میں جبریل کو صرف 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور دوسرا تب جب وہ اللہ کے پیغمبر کو معراج پہ لے جانے لگے تھے، بقیہ اوقات میں دیہ یا قلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَهُ 600 جناح، میں نے جبریل کو دیکھا ہے کہ اس کے 600 پر ہیں، اگر وہ ایک پر کھولے تو مشرق کو لگ جائے گا اور دوسرا کھولے تو مغرب کو لگ جائے گا۔ یہ تو اللہ کے ایک فرشتے کی حالت ہے، اس کے فرشتے کتنے ہیں، اس نے ان کو طاقت کتنی دی ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ میرا رب کون ہے جس کے سامنے میں دھڑلے سے گناہ کر لیتا ہوں؟ یہ آپ کے سروں پہ کھڑا آسمان ہے، قربان جائیں اس پہ جس نے کہا تھا ان اللہ، اللہ کہاں ہے؟ غالباً سیدنا معاویہ بن حکم کی روایت ہے، کسی موقع پہ انہوں نے اپنی
नौकरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारने। डरो, जुल्म करने से डरो। इय्याका वज़्ज़ुल्म। शेख साहब की बातें तो मेरा तो यकीन माने दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उन बातों के ऊपर कोई बात करूं। कैसा दिल में उतर जाने वाला पुरअसर बयान था। फौरन दिल में ख्याल आ गया, काश हमारी सूरत यही बन जाए। यतूबून मिन करीबिन, गुनाह तो हो जाता है लेकिन फिर तौबा में इंसान ताखीर ना करे, अपने रब को राजी करने में ताखीर ना किया करो, शर्मिंदगी का इजहार किया करो। फौरन दिल में ख्याल आया कि मैं ये क्या कर बैठा हूं, और अपने दिल में तहैया कर लिया कि मैं इस लौंडी को आज़ाद कर देता हूं। लेकिन उससे पहले अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर हो गए। कहा, अल्लाह के पैगंबर ये गलती हो गई है, मैंने अपनी लौंडी के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया है, अब मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। एक रिवायत जो मेरे जहन में आ रही है, गालिबन तिरमिज़ी में रिवायत है, एक सहाबी रसूल ने अपने गुलाम को मारा तो वापस पलट के देखा तो अल्लाह के पैगंबर खड़े थे। मारने के बाद दिल में ख्याल आया, उसको फौरन आज़ाद कर दिया। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, वो रब इससे ज़्यादा कादर है जो तू इसके ऊपर कर रहा है, जिसमें इशारा था कि अगर तू इसको आज़ाद ना करता तो शायद अल्लाह तुझसे भी इंतकाम लेते। आपने उस लौंडी को बुलाया और उसको बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐन अल्लाह, बताओ रब कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। उसने भी आसमान की तरफ उंगली उठाई थी और कहा, अस्समा फिस्समा, मेरा अल्लाह आसमानों पे मुस्तवी है, वो अर्श पे मुस्तवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कौन हूँ? कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया, एते कहा, मेरे साहबी इसको आज़ाद करो, ये तो रब को मानने वाली है। लौंडी भी जानती है अल्लाह कहाँ है। इसका ये मतलब ना समझना कि बस ये पता करना था अल्लाह कहाँ है। ऐसी बातों का मतलब ये होता है कि वो रब जो अर्श मुअल्ला पे मुस्तवी है, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो कुव्वत व कुदरत का और दुनिया की तमाम ताकतों का सरचश्मा है, क्या तेरे दिल में उस रब का खौफ है? क्या तू उस पर ईमान रखती है? क्या तू उसकी हैबत को जानती है? क्या तू उसके अजाब से डरती है? तो उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ अल्लाह कहाँ है। वो कादिर है इस बात पे कि गुनाह करते हुए इंसान को पकड़ ले। हम लोग तो, हमें मौलवी कहा जाता है ना, आप लोग सोशल मीडिया से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। ये चंद महीने पहले की बात है, किसी यूरोपीय मुल्क की बात है। लड़का और लड़की जना करते हुए फौत हो गए। डॉक्टर दोनों को जुदा करने की कोशिश करते रहे लेकिन जुदा नहीं हो सके। अल्लाह ने पूरी कायनात के सामने उनको जिल्लत का निशाना बना दिया। वो चाहे तो फौरन पकड़ सकता है लेकिन ढील देता है, मोहलत देता है। वो देखता है ये बंदा क्या करता है। मेरे और आपके दिल में हमेशा ये ख्याल होना चाहिए, जहां कोई नहीं देखता वहां अल्लाह देख रहा है। आज हमारे मिजाज बिगड़ गए, आज हमारा माहौल बदल गया, बल्कि हमें तो देख के अफसोस होता है। पहले लोग कहते थे अल्लाह देख रहा है, आज कैमरे की आंख आपको देख रही है। हम एक फैक्ट्री को भी जानते हैं, अल्लाह उस फैक्ट्री के मालिक को जज़ाए खैर दे। उसने अपनी फैक्ट्री और कारखाने की हर दीवार पे बोर्ड लगाया हुआ है और ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, अल्लाह देख रहा है। बस अगर किसी बंदे के दिल में रब का नाम सुन के भी खौफ पैदा नहीं होता, वो अल्लाह अकमुल हाकिमीन के तसव्वुर को ज़हन में ला के भी अपने दिल में डर पैदा नहीं करता, उसे लाख मिसालें दे लो, उसके लाख कैमरे लगा लो, उसके संवरने का कोई मौका नहीं है। बल्कि एक कॉलेज के उस्ताद थे, प्रोफेसर थे, बड़े ज़हीन फतीन थे, दीनदार थे। बच्चों को बात समझाने के लिए ना, वो पहले दिन क्लास में तशरीफ़ लाए और उनके पहले दिन का लेक्चर और दरस ये था, अल्लाह देख रहा है। बस एक ही बात बच्चों को बता दी और एक ही बात कर दी, कहा अल्लाह देख रहा है, और इतनी ही बात करके उन्होंने अपना लेक्चर ख़त्म कर लिया।
دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن میں نے اخبار میں مضمون پڑھا تھا، پورا ہفتہ استاد کا درس یہی تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات بالکل سادہ ہے، ہر ایک جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس تصور کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے عمل سے ثابت کروں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ طالب علم ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات گئی، لگتا ہے ساڈا استاد ویل ہے، اینو کچھ آندا کوئی نہیں، اے کوئی گل کرن والی، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہفتہ گزرا، استاد نے سبق شروع کر دیا، بات جب بھول گئی تو کہا کل تمہاری ذہانت کا امتحان ہے، ہر بچہ تم میں سے ایک مرغی اور ایک چھری لے کے آئے گا۔ چھوٹی کلاس ہوگی، لڑکے لے آئے، کہا آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، ان 5 منٹوں میں آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، آپ میں سے ہر بچہ مرغی کو وہاں ذبح کرے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب بچے مرغیاں ذبح کر کے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی اوٹ کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی جھاڑی کے پیچھے، کوئی کہیں جلدی سے مرغیاں ذبح کر کے اپنی ذہانت کو دکھانے کے لیے آگے، اور ایک بچے نے سالم کی سالم مرغی لا کے استاد کے سامنے کہا تجھے پورے کالج میں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے؟ اس نے کہا پورے کالج میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا اس کو سبق یاد ہو گیا ہے، کاش آج آپ کو ہمارا یہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کافی ہے اگر ایک ہی بات تیرے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو ایک بڑی موٹی تازہ کھجور ملی بھی اپنے ہی بستر سے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فَقَلَّبَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اپنی انگلیوں کے درمیان یوں پھیرا، آپ کھانا چاہتے ہیں، بھوک کی شدت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور اس ڈر سے واپس رکھ دی کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اور صدقہ آل رسول پہ حرام ہے۔ آپ کے گھر میں ہدیے بھی آتے تھے، آپ کے گھر میں تحفے بھی آتے تھے، آپ کے گھر میں وہ بریرہ بھی تھی جن کو سیدہ عائشہ نے آزاد کیا تھا، ان کو بھی کھانے کے لیے لوگ بہت کچھ بھیجا کرتے تھے۔ زیادہ امکان اور رجحان یہ تھا کہ یہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر تب تک اٹھتے نہیں تھے جب تک پورے کا پورا تقسیم نہیں کر دیتے۔ مجھے تو رہ کے شیخ صاحب کی باتیں یاد آ رہی ہیں، اس دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑا لو، اس سے کنارہ نہیں ہے، لیکن اس میں دل نہ لگاؤ۔ اللہ نے اس دنیا کی مثال پانی کی مثال دی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ بہت سے چہرے میرے سامنے وہ ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اگر کسی فصل کو پانی زیادہ لگ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا پانی چاہیے جتنا ضرورت کا ہے، اگر اس دنیا میں دل حد سے زیادہ لگاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ بس اتنا پانی فصل کو لگاؤ جتنی ضرورت ہے۔ پانی ایک حالت پہ ٹھہرتا نہیں ہے، پانی رنگ بدل جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، یہ دنیا نکل جائے گی، یہ بہہ جائے گی، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، یہ لہو ہے، یہ لعب ہے، اور کچھ نہیں، یہ میچ لگا ہوا ہے۔ بھائی اس کو حقیقت نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ اگر اس کائنات میں اللہ نے کسی کو باقی رکھنا ہوتا تو وہ محمد عربی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں رہے۔ میں کیا چیز ہوں، آپ کیا چیز ہیں؟ کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کے اپنے رب سے جوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور رکھ دی، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ زیادہ امکان تھا کہ وہ صدقے کی نہیں ہے، صدقہ تو آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہی بڑی تیزی سے دوڑ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، تو صحابہ کے لیے بڑا ایک اچنبھا سا واقعہ تھا۔
یہ کیا ہوا؟ آپ تو تسلی سے بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، آپ نے تو ہمیں اذکار بتائے ہیں، اور اب تب تک اٹھتے نہیں تھے جب تک ذکر سے فارغ نہیں ہوتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے اور ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی لے آئے. آپ نے فرمایا یہ صدقے کی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ میرے بستر کے نیچے رہ گئی. تو مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ صدقے کا مال میرے گھر میں پڑا ہے، لہٰذا جب تک میں اسے تقسیم نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آئے گا. آپ پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے سونے اور چاندی کے ڈھیر سے. لوگوں دیکھ لو، میں کچھ نہیں لے کے جا رہا، میں سب کچھ تمہارے اندر تقسیم کر کے جا رہا ہوں. میں نے تو ایک یہاں پہ ہی واقعہ سیدہ بریرہ کا ہی سنایا تھا. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ حالات کمزور ہو گئے. سیدنا معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اماں جی کے حالات بہتر نہیں ہیں. 40,000 دینار سونے کے سکے، اس کو دینار کہتے ہیں. جیسے آپ کا جی آج 5 روپے کا ٹھیپا ہے نا، اس طرح کا ایک دینار ہوتا تھا. 40,000 دینار اشرفیوں میں بھر کے سیدنا امیر معاویہ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیے اور کہا ماں جی پتہ چلا ہے آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے گزر بسر کے لیے ہے، آپ رکھیں اپنی زندگی گزاریں. سیدہ نے کیا کیا؟ اماں جی نے وہ ساری کی ساری اشرفیوں کی تھیلیاں الٹا دی. 40,000 سکے جمع کرو تو بھائی ایک ڈھیر لگ جائے گا. ہماری تو آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں 4 روپے دیکھ کے. اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے بچا لیں. ترمذی میں روایت ہے قیامت کے دن زمین قے کرے گی. قے جانتے ہیں آپ؟ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں الٹی کرے گی. سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات امثال الاستوانہ یوں پڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے ڈھیر اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں. چور ان ڈھیروں کے پاس سے گزر کے کہے گا ہائے کاش میں نے اس کی وجہ سے اپنا ہاتھ کٹوا لیا تھا. ایک گزرے گا میں نے اس وجہ سے رشتے توڑے تھے، ایک گزرے گا میں نے اس وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. فرمایا یدعون ولا یاخذون منہ شیئا، یہ لوگ سارے اس سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے ڈھیروں کو چھوڑ کے آگے گزر جائیں گے، کوئی نہیں پکڑے گا، کیونکہ قیامت قائم ہو رہی ہے. قیامت کی ہولناکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو. آپ مانے نہ مانے ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکثرون هم المکلون یوم القیامہ. اچھی طرح یاد کر لو، دنیا کے مالدار جن کو دنیا میں اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، یہ قیامت کے دن غریب ہوں گے، یہ مفلس ہوں گے. ابھی حدیث سنی آپ نے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تدرون بل مفلس. یہ بھی صحابہ کو سمجھانے کا ایک انداز تھا میرے پیغمبر کا. جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ وہی رویہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، صاف ظاہر انسان ہے. کہا اللہ کے پیغمبر غریب وہی ہوتا ہے جس کے پاس ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، ہیرے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، وہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برین واش کیا یہ مفلس نہیں ہے، یہ تو رب کی تقسیم ہے. کاش مجھے اور آپ کو اس پہ راضی ہونے کی توفیق مل جائے. وہ دیتا ہے تو آزماتا ہے، وہ لیتا ہے تو آزماتا ہے. یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، کسی کو دے دیا کسی کو نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنا تھا قاری صاحب کی بات کو، محترم قاری سہیب صاحب، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں بندے کے، اور بیٹھا ہر ویلے یہ کلمہ کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو کسی نے کہا علامہ تشکر،
किस बात पे शुक्र करते हो? हाथ कटे हुए हैं, पांव कटे हुए हैं, तू टुंडा है, तू मुंडा है, तू चल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, दुनिया की नज़र में तू हकीर है और तुझे दुनिया हकारत की नज़र से देखती है और लोग तुझे देख के दुआएं करते हैं कि या अल्लाह शुक्र है तूने हमें बचा लिया। किस बात पे तू रब का शुक्र करता है? तो उसने कहा अला सलामत लिसानी, अल्लाह ने मेरी ज़ुबान तो पूरी रखी है कि मैं जिससे रब को याद तो कर लेता हूँ। हमें रब ने क्या कुछ नहीं दिया हुआ, हुस्न है, जवानी है, माल है, दौलत है, सब कुछ है। हमारी मुसीबत ये है कि हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखना शुरू हो जाते हैं। आपने मना फरमाया इससे, फरमाया दुनियावी मामलात में अपने से नीचे लोगों को देखा करो, जिनके घरों में कई दिन तक चूल्हा नहीं चलता, और उखरवी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखो, वो कितनी इबादत करता है और मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। हमारे रवैये बदले हुए हैं ना। साहबा बेचारों ने भी यही कह दिया, क्योंकि हम भी गरीब उसी को कहते हैं जिसके पास कुछ हो ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ों जैसी नेकियां लेके आएगा। पढ़िए रिवायत सुनिए। याती हाजा कद शाता महाजा, याती हाजा कद लाता महाजा, याती हाजा कद आखदा माला हाजा, याती हाजा कद काजा फहाजा। एक आने वाला आएगा, या अल्लाह इसने दुनिया में मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा था, अल्लाह फरमाएंगे इसकी नेकियां इसको दे दो। अच्छा, हम आजिज़ों की ये बात भी अच्छी तरह याद कर लो, इबादतें अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में कभी कमी ना कर लेना। हुकूकुल्लाह अल्लाह मुआफ़ कर देते हैं, हुकूकुल इबाद अल्लाह मुआफ़ नहीं करेंगे। उसी बंदे से माफ़ी मांगना पड़ेगी, उसी बंदे को राज़ी करना पड़ेगा, उसी के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। तब तक तो अल्लाह तौबा भी कबूल नहीं करते जब तक तुम लोगों के हुकूक अदा नहीं करते। वही बात है ना, मुझे तो हट हट के शेख साहब की बातें मेरी ज़ुबान पे आ रही हैं। हम तो कम इलम लोग हैं, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, सदके कर लिए, देगें चढ़ा दी, खैरात हो गई, और जनाब समझा के बस बेड़ा पार हो गए। वो त्यामा पहाड़ जो 5 इलाकों के पहाड़ है, उनको जमा तो करो, कितने बनेंगे? इतनी नेकियां हवाओं में उड़ जाएंगी, कोई शय पल्ले नहीं रहेगी। हुकूक लेने वाले आ रहे हैं, चेहरे पे तमाचा मारा है, इसको बुरा भला कहा, इसको गाली दी है, इस पे बोहतान लगाया, इसका माल लिया है, इसकी मैं तो कहता हूं जूती पहन ली दुनिया में, जिसको हमने कुछ समझा ही नहीं और पहन के चले गए। मैं की करा जी, मेरी भी तो कोई पा गया। जान नहीं छूटेगी कयामत वाले दिन, ये याद रखना। ये छोटे छोटे मामलात को बड़ा समझो। कभी कोई शख्स किसी पहाड़ से ठोकर खा के नहीं गिरा, हमेशा कंकरियों से ठोकरें खा के लोग गिरते हैं। इसीलिए तो सैयदना अनस फरमाया करते थे, वो गुनाह जो तुम यूं करते हो कि नाक पे मक्खी बैठी थी और उड़ा दी, कोई मसला ही नहीं है। हम इन गुनाहों को यूं समझते थे कि करेंगे तो हमारे ऊपर पहाड़ गिर जाएगा, हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हम तो उन्हें अकबरुल कबायर में ले जाते थे कि ये इतने बड़े कबीरा गुनाह हैं कि इंसान कर ले तो उसकी ज़िंदगी के सारे अमाल ही बर्बाद हो जाते हैं। आज एक मुसीबत उम्मत मुस्लिमा में ये भी है, लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। माजरत अगर किसी भाई को महसूस हो, ये दाढ़ी मुंडाने को कौन गुनाह समझता है? ये सिगरेट पीने को कौन गुनाह समझता है? शलवार को टखनों से नीचे फेंकने को कौन गुनाह समझता है? अपनी जुबान से कोई अल्लाह की नाराजगी के कलिमात को निकाल लेना किसी को कोई मसला ही नहीं है। ये हमारे बहुत से भाई सुबह शाम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो सलाम कहने की बजाय गाली से एक दूसरे से बात शुरू करते हैं। उनसे बात कर ली जाए तो कहते नहीं जी असं आपस में बड़े फरी हम, साडा बड़ा मजाक है, माँ बहन की गाली दे के मजाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपनी ज़ुबान से कलमा निकालता है, ला युल्की लहा बालन, उसको उस कलमे की कोई परवाह नहीं होती और वही कलमा उसको जहन्नम में गिरा देता है। और इसके मुकाबले में नेकी का निकला हुआ कलमा और नेकी की बात जो उसने वैसे ही निकाल दी थी, वो अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसी के बदले उसको जन्नत दे देते हैं। अपने अमाल को दुरुस्त करो, अपनी ज़ुबानों को दुरुस्त करो, अपने अफ़ाल को दुरुस्त करो, अपने अक़वाल को दुरुस्त करो, अपने किरदार को दुरुस्त करो। बस इसमें एक ही बात बिठा लो और वो है तक़वा इलाही, खौफ खुदा और खशियत इलाही। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं ना, बाज़ दफ़ा इस तरह के कलमे कहते हुए डर तो लगता है, लेकिन हकीकत है इसमें माथा रगड़ना मतलूब नहीं है, जमीन पे अपना सजदा कर लेना और टिक जाना मतलूब नहीं है।
اس نماز میں بھی اگر مقصود ہے تو وہ یہ کہ تیرے دل میں رب کا خوف آ جائے۔ میں اگر آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں نا پوری شریعت کا اور پورے دین اسلام کا، تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت سے رب کو راضی کرو اور خدمت سے رب کی مخلوق کو راضی کرو، تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کیوں ملاتے ہو؟ کیوں شیطان آ جاتا ہے اگر درمیان میں فاصلے ہوں؟ یہ تیرا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر، اس کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت کر، اور وہ مثال بن جو اللہ تجھے بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ کا سر تھا اور غلام کا پاؤں ہے، وہ پہلے آ کے صف میں کھڑا ہے، بادشاہ سجدہ کیا تو اس کے پاؤں کے اوپر اس کے سر لگ رہا ہے، تو اقبال نے اسی نقشے کو شاید کھینچا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز پڑھنا چاہتا تھا، ابھی رکعتیں 2 یعنی سنت ادا کرنا چاہتا تھا، اس کی نظر پڑی یہاں تو ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ میں بولتا نہیں ہوں، تو وہ صف چھوڑ کے پیچھے چلا گیا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ نماز تو تجھے رب کے قریب کرنے کے لیے تھی، یہ تو دل میں تقوی کا پیدا کرنے کے لیے تھی، یہ تو خشیت لیتا تو اللہ کا ڈر پیدا کرتا، اپنے مسلمان بھائی کی محبت اپنے دل میں بسا کے جاتا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا دل ہے، پوری کائنات کے متقیوں کا دل جمع کر لو تو میرے نبی کا دل اس سے بھی پاک ہے۔ جس قلب اطہر پہ جبریل براہ راست قرآن نازل کرتا ہو، رب کا کلام اترتا ہو، جس دل کے اور جس سینے کے تذکرے قرآن میں ہوں، الم نشرح لک صدرک تنزیل من رب العالمین علی قلبک، تیرے دل پہ قرآن اترتا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا اللہ نے معراج پہ اپنے نبی کو بلانے سے پہلے دل چیرا کیوں تھا؟ کبھی سوچے؟ ہمارے دلوں میں گند بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں بڑا کمال کر لیا ہے۔ نبی کے دل کو کیوں چیرا جا رہا ہے؟ یہ دنیا کا پہلا آپریٹ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بچوں کے ہوش اڑ گئے تھے، ایک بچپن میں آپریشن ہوا، ایک معراج پہ جانے سے پہلے ہوا۔ حافظ ابن حجر نے 3 لکھے ہیں ویسے رحمت اللہ علیہ۔ معراج پہ اپنے نبی کو اللہ بلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں حتیم کے پاس سویا ہوا ہوں، فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا میں نے 2 بندوں کی آواز سنی، ایک کہہ رہا تھا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، کہا ہاں وہی ہیں، کہا مجھے پکڑا، چاہے زمزم پہ لٹایا، میرا سینہ چیر دیا۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کے سینے پہ ان سلائیوں کے نشان تھے جو فرشتوں نے آپ کا سینہ دوبارہ سیا تھا اور وہ ٹانکے لگائے تھے، میں خود دیکھا کرتا تھا۔ یہ نبی مطہر اور اطہر کا چہرہ ہے، نبی اطہر کا دل ہے، نبی اطہر کا بدن ہے۔ مجھے لٹایا، میرا سینہ نکالا، جنت کی ایک تھالی ہے اس میں رکھا، جنت کا پانی ہے اس سے میرے دل کو دھویا، پھر میرے دل میں ایمان اور حکمت کو بھرا، بھرنے کے بعد دل کو واپس رکھا، اور ایک روایت میں اشارہ ہے پھر ترازو لگا، اس ترازو کے پلڑے میں مجھے بٹھایا، دوسرے پلڑے میں میرے امتی بیٹھے، میرا پلڑا بھاری، 10 بیٹھے بھاری، 100 بیٹھے بھاری، 1000 بیٹھے بھاری، میرا پلڑا بھاری ہی بھاری رہا۔ ایک فرشتے کی آواز آئی پوری کائنات بھی اگر رکھو گے یہ پلڑا بھاری رہے گا، کیونکہ اس دل میں ایمان اور حکمت ہے۔ اپنے دل کو ایمان سے بھرو، رب کے نور سے بھرو، رب کے ڈر سے بھرو، حکمت خداوندی سے بھرو،
اپنے نبی کی سنت کے پیار سے بھرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کا فیصلہ ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صاف ستھرا دل لے کے آؤ گے اللہ قیامت کے دن بیڑا پار کر دیں. نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، جائیداد کام آئے گی، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، کوئی کنبہ قبیلہ کام نہیں آئے گا، کوئی نبی ولی کام نہیں آئے گا. سب انکار کرتے جائیں گے. جو تیرا دل حسد بغض اور کینے اور عداوتوں سے پاک ہے، وہ دنیا کی محبت سے پاک ہے، وہ نفرتوں اور عداوتوں اور کینوں سے پاک ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر تھا. اللہ فرماتے ہیں اس دل کو قیامت کے دن میں پاس کر دوں گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اسی لیے درجے دیے تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل کا امتحان لیا. لوگ پیپروں کے امتحان لیتے ہیں، لوگ عملوں کے امتحان لیتے ہیں، لوگ گوگوں کو آزماتے ہیں، لیکن میں نے پیغمبر کے صحابہ کے دل کو آزمایا تو ان کے دل اتنے صاف تھے کہ میں نے سب کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا. دل صاف کرو رب راضی ہو جائے گا. بھرے ہوئے کینے اور عداوتیں اور دشمنیاں اور حسد اور بغض اور بیماریاں اور دنیا کی محبتیں یہ لے کے اللہ کے سامنے جب سجدہ کرتے ہو تو بقول شاعر تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں. تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور. جھکو تو صحیح جھکو رب کے سامنے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج پہ جانے سے پہلے دل اس لیے چیرا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نمازوں کا تحفہ دینا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. بڑی معذرت، پھر معذرت، پھر معذرت، پھر معذرت. ایک ہی مسجد کی انتظامیہ کی آپس میں نہیں بنتی، مسجد کے نمازیوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک مسجد کی دوسری مسجد والوں سے نہیں بنتی. اٹ کھڑکے لگے نے، لڑائیاں عام ہیں، فساد عام ہے، اختلاف عام ہے، بغض عام ہے، حسد عام ہے، کینے عام ہیں، عداوتیں عام ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سنتا بھی نہیں ہے. سنتے اللہ ہماری خاک سنے گا اگر ہم نے اپنے دلوں کو ہی صاف نہیں کیا نا. کرو صاف، نکالو اس سے دنیا کی محبت. اللہ کا خوف پرو اس دل میں. کیسے نکالو دنیا کی محبت کو میں بات بیان کر رہا تھا، اختتام کی طرف لے جاؤں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کچھ الٹا دیا. بریرہ کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا جاؤ کوئی چھوٹا سا برتن لے کے آؤ، جس کو ہماری زبان میں کولی کہتے ہیں. کولی جانتے ہیں آپ سب؟ سیدہ بریرہ فرماتی ہیں اماں جی نے وہ کولی یوں کر کے بھری دیناروں کی. یہ سونے کی ہے، سونے کی بھائی. آج کل دی عورتوں کو آٹا دین لگا پیڑ ہونے لگ پہ. یوں ہوتے جا رہے ہیں دل ایسے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بخیل آدمی جب کچھ دینا چاہتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے لوہے کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور وہ قمیض اس کو جکڑنا شروع ہو جاتی ہے. کی کرن لگے ہیں انہوں نپ کے رکھ. یہی مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے قبر میں انسان پہ مسلط ہو کے ڈسے گا. وَلَهُ زَبِيبَتَانِ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے دو وہ ناگ والے ہوں گے جس سے وہ ڈستا ہے، اور یہاں اس کو ڈستا رہے گا، مارتا رہے گا، اور ہر ایک دفعہ ڈسنے پہ کہے گا انا کنزُکا انا مالُکا، میں تیرا وہ مال اور تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کرتا رہا تھا. لگے ہوئے اکٹھا کرنے پہ. سن لی حدیثیں شیخ صاحب تھے. حلال مال بھی اگر اس نیت سے اکٹھا کرو گے کہ اضافہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت تو نے اپنے دل میں بسائی تو بسائی کیوں؟ نکال اس محبت کو. عمر فاروق داخل ہوئے تو اللہ کے پیغمبر کے گھر میں روتے ہوئے ان کی آواز اونچی ہو گئی. آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے بدن عطر پہ کپڑا نہیں ہے، آپ کے نیچے بستر نہیں ہے، کہاں رہتے ہو؟ ہماری ان آج کی مسجدوں کا تو جائزہ لو. خدا کی قسم یہ مسجد ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں کہ قرون اولیٰ کے لوگوں نے تو ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. کچی مسجدیں، پکے نمازی. جب سے مسجدیں پکی ہوئی ہیں نمازی کچے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک مصلی بچھا ہوا ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور وہ چٹائی بھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی جس کے نشان میرے نبی کے جسم اطہر پہ پڑے ہوئے تھے. گرمی ہے،
یہاں جنریٹر نہ چلے تھوڑی دیر تو نمازیوں کی باتیں نہیں سنی جاتی. لو جی اسی مرکز اعتکاف کیتا سی تو اتھے کوئی نہیں اے سی اسی دا انتظام کوئی نہیں, اگلی باری اے سی والی مسجد لبھاں گے. ہمارے دلوں میں تو دنیا داخل ہوگی بس. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وَلَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ, مجھے تمہارے اوپر فقیری کا ڈر نہیں ہے, تمہارے اوپر دنیا کھلے گی اور تم دنیا میں مقابلے بازیاں شروع کر دو گے, تب ہلاک ہو گے جیسے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں. ہوگا. ہم نے پرسوں ہی بچوں کو حدیث پڑھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو, میری امت کے لوگوں کی شکلیں بھی خنزیروں اور بندروں کی طرح ہوں گی. میری امت کے لوگوں پہ زمین پھٹے گی, یہ جائیں گے زمین میں غرق ہوں گے, دھنسیں گے جیسے پہلی امتوں کو دھنسایا گیا تھا. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت نیک ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا ہوں گے, لیکن میری امت کے کچھ لوگوں میں بیماری آ جائے گی, گانے سنیں گے. ہاں ہے کوئی جو گانے نہیں سنتا؟ گانے سنیں گے, ریشم پہنیں گے, شراب عام ہو جائے گی, زنا کی کثرت ہو جائے گی. فرمایا جب یہ بیماریاں عام ہو جائیں گی میری امت میں خسف بھی ہوگا, میری امت میں قذف بھی ہوگا, اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی نازل کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک علاقے کی تقریباً 60 ایکڑ فصل اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ آسمان سے اللہ نے برف کے اتنے اتنے بڑے بڑے پتھروں نما چیزوں کو نازل کیا تھا اور پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی تھی. جانور مرے تھے, جس آدمی کے سر میں لگا وہ آدمی بھی مرا تھا. آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کب جائے گی؟ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق کب جوڑیں گے؟ اس دنیا سے ہم اپنا تعلق کب توڑیں گے؟ اس کی حقیقت کو ہم کب سمجھیں گے؟ کیا اس وقت جب آنکھیں بند ہو جائیں گی؟ نہ سمجھو یہ دنیا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, میں چاہوں تو سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ پہ رکھی ہیں, میں نے ان کو ٹھکرا دیا. میں چاہوں اود پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے, نہیں, دنیا نہیں. دنیا سے دل لگاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, گرمی کا موسم ہے, بدن پہ کپڑا نہیں ہے, نیچے میرے پیغمبر نے ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی بچھائی ہوئی ہے, جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. بلکہ میں ایک اور بات کر دوں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ابو تراب کب کہا گیا تھا؟ ابو تراب مٹی والا. فاطمہ کے پاس تھے, کوئی نیچ اوچ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے اور نکلتے نکلتے مسجد نبوی میں جا کے نیچے کچی زمین تھی اسی کے اوپر لیٹ گئے. آپ گھر تشریف لائے, فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ کہا ابا جی ابھی نکلے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کہا میاں بیوی کے درمیان آپ کو پتہ ہے کوئی بات ہو ہی جاتی ہے. ناراض ہو کے نکل گئے ہیں؟ کہا جی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. اللہ کے پیغمبر مدینے کی گلیوں میں علی کو تلاش کر رہے تھے. جن کو بیٹیاں دیتے ہو ان کا حیا بھی کیا کرو, ان سے تعلق بھی خوبصورت رکھا کرو. جن کی بیٹیاں لیتے ہو ان کا بھی حیا کیا کرو, میرے پیغمبر کا فرمان ہے. اور اس حدیث سے میں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے, بیٹی کی شادی بھی ہو جائے تو اس کے معاملات کو جا کے پرکھا کرو, یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. ادھر حوالے کر کے جان چھڑا لیتے ہو, بس ٹھیک ہے جی ہن روے جی میں رہندی. حدیث نہیں پڑھی اللہ کے پیغمبر نے فاطمہ کے پاس جب گئے تھے اور انہوں نے آگے سے کہہ دیا ابا جی سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے ہیں, میرے ہاتھ دیکھ لیں چکی چلا چلا کے کیا حال ہو گئے. چھالے پڑے ہوئے تھے. کس کے؟ جگر گوشہ رسول کے ہاتھوں پہ. میرے کندھوں پہ ان رسیوں کے نشان ہیں جو میں پانی لے کے آتی ہوں علی کے لیے اور اپنے لیے اور حسن و حسین کے لیے. میں آخر آپ کی بیٹی ہوں, آپ مجھے بھی غلام دے دیں لوگوں کو جو آپ دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹا
सोने से पहले 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ोगे, अल्लाह गुलामों की और दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर देगा। अल्लाह ऐसी बरकतें नसीब फरमाएगा कि सारी थकावटें दूर हो जाएंगी। गुलाम नहीं दिया मेरे नबी ने अपनी बेटी को, दुनिया नहीं दी। वहां भी अगर दुनिया की ज़रूरत भी थी तो मेरे नबी ने समझाया है, तो आखिरत का मसला समझाया है। आप निकले, किसी ने बताया, मैंने देखा है अली मस्जिद में जा रहे थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अली के ऊपर कमीज कोई नहीं है। कभी पढ़ा इन लोगों के हालात को, कभी समझा है उन्होंने जिंदगियां कैसी गुजारी हैं, उनके हालात क्या थे। जितनी दुनिया उनके पास कम थी, उतना उनके पास अल्लाह की नेमत और दौलत और रहमत और अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा था। दुनिया जितनी ज्यादा आती है, मोहब्बतें रब की कम होती जाती हैं। हजरत अली सोए हुए हैं, उस वक़्त तक हजरत अली को अबुल हसन कहा जाता था। उनकी असल कुनियत अबुल हसन है। आपने देखा कि अली के बदन पे मट्टी लगी हुई है। कई दफा आपने नमाजियों को देखा होगा, सजदा करने से पहले बेचारे अपने हाथ से पहले मट्टी साफ करते हैं। कोई फूंक मार रहा होता है, ये आया है अपने रब को राजी करने के लिए, और यहां उसको इतना गवारा नहीं है कि माथे पे अल्लाह के लिए कोई थोड़ी सी मट्टी लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेराज क्या रमज़ानुल मुबारक की रातें थी, आपने नमाज पढ़ाई तो साहबी कहते हैं आपके नाक और आपके पेशानी के ऊपर कीचड़ के निशान लगे हुए थे। कच्ची छत थी, बारिश आई, पानी नीचे टपका, मेरे पैगंबर ने उसी तरह सजदा किया है। यहाँ मटियाँ साफ करते हैं, हवा से फूंक मारते हैं, जनाब कपड़ा मारते हैं, नीचे कुछ चीज बिछाते हैं, और सजदा करते हुए मैं तो मिसाल दिया करता हूँ, काटन के कपड़ों को जब इन्होंने माया शाया लगा के टैट किया होता है ना, तो यूं पीछे करके बैठते हैं कि कहीं सजदे में जाते हुए मेरे कपड़ों पे सलवटे ना पड़ जाएं। ऐसी नमाजों का फ़ायदा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन से मट्टी साफ कर रहे थे, और आपने फरमाया कुम या अबा तुराब, ओए मट्टी वाले उठ जा। तो हजरत अली फरमाया करते थे, उस दिन से मुझे यही कुनियत पसंद है कि अगर मुझे पुकारो तो अबू तुराब कह के पुकारा करो। इसमें यह भी इशारा है कि अपने नबी की बात को इतनी वक़्त दिया करो और उससे इतनी मोहब्बत किया करो कि जो नबी फरमा दे उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आपकी भी ये हालत है। बदने अतर पे कपड़ा नहीं होता था, यहाँ एसियों के नीचे सोने वाला अपने रब को याद नहीं करता। सुनिए ना रिवायत, उम्मे सुलैम के घर में भी मेरे पैगंबर सोए हुए थे और आपके बदन पे कपड़ा नहीं था। उम्मे सुलैम से आपका ताल्लुक रज़ाई है, दूध पीने वाला ताल्लुक है। हजरत अनस की वालदा भी हैं। आपके बदने अथर पे हाथ फिरा, आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, आपके बदन पे हाथ फिरा तो मेरे नबी उठ खड़े हुए। कहा उम्मे सुलैम ये क्या हो रहा है। कहा आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूं। मेरा पसीना किस लिए। कहा एक शीशी में बंद कर देती हूं, अनस जब मस्जिद जाते हैं तो उस शीशी से मैं उसके बदन पे कपड़ों पे लगाती हूं तो रब्बे काबा की कसम उससे इतनी खुशबू आती है कि अंबर और कस्तूरी में भी नहीं है। तुम उस नबी के मानने वाले हो, जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, वही नबी है। बदन पे कपड़ा नहीं है, कोई दुनिया की मोहब्बत नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई चारपाई नहीं है, कोई सोफा नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। हजरत उमर घर में दाखिल हुए, घर के एक कोने में खजूरें लटकी हुई हैं, वो भी सूखी। हजरत उमर रोते रोते आवाज ऊंची कर बैठे। अल्लाह के पैगंबर बेदार हो गए। फरमाया उमर क्या हुआ, खैर तो है। कहा कैसर देखा, मैंने किसरा देखा, मैंने रूमो फारस की बादशाहियां देखी, मैंने वहां के बादशाह देखे, वहां के हुक्मरान देखे, उनकी दुनियावी ऐशो अशरत को देखा,
ان کے سامنے لوگوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے فوجوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، ان کی عظمت و تعظیم دیکھی۔ آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام الرسل ہیں، آپ تو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے گھر کا حال کیا ہے؟ آپ کے پاس سونے کے لیے بستر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے گھر کی کھجوریں ہیں اور وہ بھی سوکھی ہوئی، اور گھر میں سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اسی چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ روتے روتے میری آواز بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رونا کس بات کا؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ۔ تجھے اچھی طرح پتا ہے دنیا اللہ کافروں کو دیتا ہے، جنت کی سرداریاں اللہ نے ہمیں نصیب کی ہوئی۔ آخرت کی فکر میں لگ جاؤ بھائی۔ میں بات اختتام پہ لے جاؤں۔ سیدہ بریرہ کو کہا، بیٹا یہ لے جاؤ، فلاں غریب کے گھر میں یہ کولی دیناروں کی بھری ہوئی، یہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہو۔ فریجوں کے اوپر والے خانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں امتی کے، جسے صدقے کا حکم تھا وہ آج اس گوشت کے پیچھے بھی مر رہا ہے بیچارہ۔ ہر جگہ پہ دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ بریرہ فرماتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ ذرا بات سنیے گا توجہ سے، میری آخری بات ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ میں کسی گھر میں وہ دینار دے کے آتی، واپس آتی، اماں جی دوسری کولی بھرتی، اور فلاں یہ فلاں گھر میں دے آؤ، یہ فلاں انصاری کے گھر میں دے آؤ، فلاں مہاجر کے گھر میں دے آؤ، وہاں یتیم ہے، وہاں مسکین ہے، وہاں بیوہ ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں فلاں ہے۔ یوں کرتے کرتے شام کی اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا، جس وقت آخری وہ دینار تھے جو میں کسی گھر میں دینے کے لیے جا رہی تھی۔ جب میں دے کے واپس آئی تو مجھے بھی روزہ تھا، اماں جی کو بھی روزہ تھا، اور اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، اماں جی کچھ افطاری کے لیے تو 4 دینار رکھ لیتی، کوئی کھانا تو ہم لے لیتے، کوئی 4 کھجوریں تو خرید لیتے، جس سے میرا اور آپ کا روزہ تو افطار ہو جاتا۔ اماں جی فرمانے لگی ہنس کے، او بریرہ تو چیتا ہی نہیں کرایا، جے تو چیتا کران دی تے میں کوئی 2 دینار رکھ لینے سی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ مجھے روزہ ہے۔ آپ کو روزہ ہے؟ اتنی بے رغبتی چاہیے دنیا سے اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس دنیا سے اپنے آپ کی جان چھڑا لو۔ حضرت میمونہ کی مری ہوئی بکری کا بچہ میرے پیغمبر نے کان سے پکڑ کے کھڑا کیا تھا اور فرمایا، کون ہے جو 1 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا، اس مرے ہوئے سوکھے ہوئے بچے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر رب کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ پلاتے، لیکن اللہ تو کافروں کو دنیا زیادہ دیا کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو رب کے رستے میں تقسیم کرو۔ یہی جو حدیث میں نے آپ کو ابھی پیش کی نا، فرمایا مالدار قیامت کے دن مفلس ہوں گے، یہ ننگے ہوں گے، یہ دھڑنگے ہوں گے، یہ بیچارے غریب ہوں گے، یہ کنگال ہوں گے وہاں پہ۔ آگے آپ نے فرمایا، الا من قال ہاکذا وہاکذا 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 وہاکذا، فرمایا سوائے اس آدمی کے جس نے اپنا مال تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس طرف بھیج رہا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ادارہ ہے، مدرس ہے، مجاہد ہے، جہاد ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اس نے وہ مال اللہ کے رستے میں تقسیم کر دیا، یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا جواب دے صحیح طور پہ کامیاب ہونے والا ہوگا۔ آخری مثال ہے، اور میرا سلام ہے، ایک بڑے اچھے استاد جی تھے، طالب علموں نے ان سے سوال کر لیا، استاد جی قیامت کے دن اللہ لوگوں کا حساب کیسے لے گا؟ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد استاد جی نا سمجھانے کے لیے پیسے لے کے آئے اور بچوں میں پیسے تقسیم کرنی ہیں، کسی کو 2000 دے دیا، کسی کو 3 دے دیا، کسی کو 1000 دیا، کسی کو 500 700 600، یوں کرتے 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 جس بچے نے سوال کیا تھا نا، اس بچے کو استاد جی نے صرف 100 روپیہ دے دیا۔ کہانی حقیقی بھی ہو سکتی ہے، کہانی فرضی بھی ہو سکتی ہے۔ بچے لے گئے، پیسہ خرچ کیا، موج کی، طالب علم موج ہی کرتے ہیں۔
کچھ عرصے کے بعد استاد جی نے ان طلباء کو اکٹھا کر لیا جن کو پیسے دیے تھے. جس کو 100 روپیہ دیا تھا نا وہ باتیں بڑی کرتا تھا، استاد جی نے میرے نال ظلم کیتا ہے، انہوں 1000 دیتا ہے، انہوں 2000 دیتا ہے، میں نوں صرف 100 دیتا ہے. حالانکہ یہ ظلم اس کا اپنا مال ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے دے سکے. کاش یہی عقیدہ تیرا تیرے رب کے بارے میں بن جائے. تو کسی نعمت کا مستحق نہیں ہے، اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جیسے چاہے دے دیتا ہے. راضی ہو جاؤ. رضا میرا اور آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جانا چاہیے. استاد جی نے کیا کام کیا؟ تندور لگایا، اس میں آگ جلائی، تندور گرم کر دیا، اور ان طالب علموں کو کہا آپ میں سے ہر بندہ باری باری آئے گا اور اس تندور پہ کھڑا ہو کے ان پیسوں کا حساب دے گا جو میں نے اسے دیے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا ایسا ہوگا. شاید میرے اور آپ کے تصور میں ابھی نہیں ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس ہر نعمت کا قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. کہاں ہونے والا ہے؟ یہ تندور کوئی شے نہیں ہے. زمین تپ کے تانبا بنی ہوئی ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، ختنے ختم ہو گئے. کما بدانا اول خلق نعید. یہاں تو فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہیں. یہاں اللہ اکم الحاکمین کی ذات نزول فرما چکی ہے. عائشہ نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر وہ منظر کیسا عجیب ہے، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی، کیا ایک دوسرے پہ نظریں نہیں جائیں گی؟ فرمایا والموقف اشد ھذا من عائشہ. عائشہ وہ منظر بڑا سخت ہے، وہ اتنا سخت ہے کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق 40 سال تک کسی آدمی کو نظر جھکانے کی اجازت نہیں ہوگی. نظر اٹھا کے کھڑے ہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. آنکھیں پتھر بنی ہوئی ہیں. یہ منظر ہمیں یاد نہیں آتے اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کے. پہلا طالب علم آیا جس کو کوئی 4-5 ہزار دیا ہوگا. ایک پاؤں رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے، رکھتا ہے اٹھاتا ہے، گرم جگہ ہے. سوچتا ہے استاد جی وہ 200 میں نے ادھر لگایا تھا، 300 ادھر لگایا تھا، اب حساب نہیں آ رہا، ذہن میں بات نہیں آ رہی، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. یار کبھی اسی مثال سے اگرچہ وہ فرضی کیوں نہ ہو سوچو تو صحیح. اللہ نے جو دنیا میں ہمیں مال دیا تھا، قیامت کے دن ہم اس کا حساب کیسے دیں گے؟ اس کو رب کے رستے میں لٹا دو، اللہ حساب سے بری کر دیتا ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وہ محاسبہ آسان کر دیتا ہے. فَمَن نُوكِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ هَلَكَ. اور جس سے سوال ذرا جھنجھوڑ کے اللہ نے کیے وہ برباد ہو جائے گا. اپنا حساب آسان چاہیے تو یہی کام کرو. بس یہ مال آئے اس کو اللہ کے رستے میں دے دو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنی ضروریات پہ لگا دو، بیوی بچوں کو دے دو، اور یار اللہ اس پہ بھی راضی ہوتا ہے. رسول کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے وہ لقمہ جو تم کما کے اپنی بیوی کے منہ میں اور اپنے بچوں کے منہ میں لے جاتے ہو، اللہ تو اس کے بدلے بھی تمہیں صدقے کا ثواب دیتا ہے. کیوں بینک بھرتے ہو بھائی؟ کیوں جمع کرتے ہو؟ اب اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ میں نے کہاں لگائے، وہ کہاں لگائے. کھڑا ہے، گرم جگہ ہے، پاؤں چھالے باندھ رہے ہیں، پاؤں ابل رہے ہیں. بڑی مشکل سے جھوٹ موٹ بول کے جان چھڑائی ہوگی. اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. دوسرا آ گیا وہ بھی اسی طرح، تیسرا آیا وہ بھی اسی طرح کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے وہ 600 کا 500 کا یہ کیا تھا وہ کیا تھا، ایسے تھا ایسے تھا، وہ تھا یہ تھا. وہی آخری بچہ جس نے سوال کیا تھا استاد جی قیامت کے دن اللہ حساب کیسے لے گا، جس کو استاد جی نے صرف 100 روپیہ دیا تھا، وہ جلدی سے چڑھا اور اس نے کہا استاد جی آپ نے مجھے 100 دیا، میں باہر نکلا تو فقیر جا رہا تھا، میں نے وہ 100 اسے پکڑا دیا اور چھلانگ لگا کے نیچے اتر گیا. اب سب وہاں بیٹھے اپنے پاؤں کو لپیٹے ہوئے ہیں، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی تیل لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. وہ آرام سے موجوں میں ہے. فرمانے لگے بیٹا قیامت کے دن حساب اسی طرح ہوگا. کاش ہمیں سمجھ آ جائیں. اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں تقوی پیدا فرمائے، خشیت پیدا فرمائے، خوف خدا پیدا فرمائے. اس دنیا کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. یہ فتنے جو اس وقت دنیا میں آ چکے ہیں، یہ مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، جائیداد بھی فتنہ، ان فتنوں سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک بھائی نے بڑی اچھی بات بھیجی تھی.
اس وقت پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ گندی ویب سائٹ دیکھنے والوں میں آ گیا ہے۔ اس طرح کی جو معلومات ہوتی ہیں، اگرچہ میں نے بھی یہ رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، ان معلومات کو صحیح نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ذرا آپ میرے فقیر کی بات یاد رکھیں۔ انٹرنیٹ پہ جو معلومات ہوتی ہیں کہ اس وقت پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ فحاش ملک ہو گیا ہے، سب سے بڑا بے غیرت ملک ہو گیا ہے، سب سے بڑا کنگال ہو گیا ہے، سب سے بڑا یہ ہو گیا ہے، یہاں سب سے زیادہ ظلم ہے اور فلانا ہے فلانا، یہ مسلمانوں اور اسلام اور بالخصوص پاکستان اور اہل پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ صرف ایک سازش ہے۔ اللہ ان سازشوں سے بھی امت مسلمہ کو بچا کے رکھے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا نوجوان طبقہ بالخصوص انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہماری امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیں۔ نوجوان امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، ذخیرہ ہوتے ہیں، یہ سدھر گئے تو انشاءاللہ اللہ معاملات کو سدھار دے گا۔ ایک بھائی کا سوال بھی ہے، اگرچہ شیخ صاحب کی طرف سوال آیا تھا، وہ ہوتے تو جواب دیتے، کہ ایک دکاندار سامان فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کوئی آدمی کتنا نفع کما سکتا ہے اپنے مال میں سے؟ تو یہ آپ یاد رکھیں، شریعت نے نفع کی کوئی بھی حیثیت یا مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کیا کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، زیادتی نہ کرو، مناسب حد تک آپ اس سے منافع لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے رحم اللہ رجلا باع سمحا واشترى سمحا واقتدى سمحا، ایسے سودے کیا کرو جو پیار محبت سے ہو جائیں۔ یہ جو لڑتے رہتے ہیں نا 24 روپے 20 روپے نہیں 20 روپے نہیں 24 روپے نہیں 30 روپے نہیں 40 روپے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ چلے آپ لوگ تشریف فرمائیں، میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ دکاندار سے لڑ رہا تھا، یعنی وہ پاکستان کی شناخت کو وہاں بھی نہیں بھولا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ اس وقت مدینہ میں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ چند ریالوں کے بدلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ خیال کرو، اور یہاں بھی وہی لڑائی جو پاکستان میں دکانوں پہ جا کے کرتے ہو۔ تو اس نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی جی اللہ دے نبی دی حدیث ہے۔ میں کہا کی حدیث ہے؟ کہنا اللہ دے نبی نے فرمایا شے لین لگے انہیں لڑو کہ تھوڑے متھے تے پسینہ آ جائیں۔ کہاں سے بنا لی حدیث؟ میں نے کہا کہاں ہے حدیث؟ کہتا ہے ساڑھے مولوی صاحب نے بیان کی تھی ہے۔ مولویوں نے ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے۔ ہمارے مدینہ یونیورسٹی میں ایک دوست ہیں، وہ دکان کھولنے لگے کپڑے کی، تو مجھے کہنے لگے جی میں یہاں کوئی حدیث لکھ کے لگانا چاہتا ہوں تو کون سی لگاؤں؟ تو میں نے کہا یار آپ یہی لگاؤ، رحم اللہ رجلا باع سمحا واشترى سمحا واقتدى سمحا، پیار محبت سے سودے کرنے والے، بیچتا ہے تو پیار سے، خریدتا ہے تو پیار سے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، غش نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اگلے بندے کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اسے خواہ مخواہ پھنساتا نہیں ہے۔ یہ آج امت مسلمہ کی یقین مانے بیماریاں ہیں۔ پرانی سبزی نو تیل لا کے لوگوں نو پھسائی جاندے ہیں، ہاں وہ گنڈیریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا سوکھی، اس کے اوپر وقفے سے پانی کھڑک کھڑک کر کے پھینک رہے ہیں۔ میں پچھلے دن گزرا تو ایک بندے نے باقاعدہ بڑی سپیشل فوارے والی بوتل بنائی ہوئی تھی۔ دیکھو امت مسلمہ کو کیسے پھنسایا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو اگر برکت چاہتے ہو۔ فرمایا خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے اور اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے جو بندہ نرمی سے، سکون سے، پیار اور محبت سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی حد مقرر ہو، آپ مناسب حد تک پیار محبت کے ساتھ، کہ اگر آپ کے بھائی کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز اتنے کی تھی، اس نے مجھے اتنے میں بیچی ہے، تو وہ خوش رہے، محسوس نہ کرے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کا ملاقمین ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے احکامات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معذرت آپ کا وقت زیادہ لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔